الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس آیہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا زندہ ہیں۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سوانے پر ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ، کتاب کا نام ہے مہر منیر۔ آپ کی بارگاہ میں ایک عیسائی آیا، عیسائی آ کر کہنے لگا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، تو آپ کربلا کا بڑا ذکر کرتے ہیں، امام حسین کا، ان کی شہادت کا، بلکہ حسنین کریمین کا بڑا ذکر کرتے ہیں، تو قرآن پورے میں تو نہیں ہے۔ میں نے پورا قرآن پڑھا، نہ تو قرآن میں حسین کا ذکر ہے، نہ حسن کا ذکر ہے، نہ کربلا کا ذکر ہے، نہ شہادت کا ذکر ہے، تو قرآن کریم میں تو کہیں یہ ذکر نہیں ہے، تو آپ کا یہ دعویٰ کہ قرآن میں ہر شے کا ذکر موجود ہے، یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا کیا تم نے قرآن سارا پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، اور میں نے اس مسئلے پر بڑا غور کیا ہے کہ پورے قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے۔ آپ نے ایک خوبصورت جملہ عطا فرمایا، آپ نے کہا اس دشت کی سیاحی میں زندگی گزر گئی، اس دشت کی سیاحی میں زندگی گزر گئی، آج تک میں نے دعویٰ نہیں کیا قرآن میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تم نے کیسے کہہ دیا قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ اچھا قرآن اگر آتا ہے تو پڑھ کے سناؤ۔ کہاں سے پڑھوں؟ جیب سے قرآن نکالا، اس کی جیب میں قرآن کریم موجود تھا، جیب سے نکالا اور قرآن کریم کہاں سے پڑھوں؟ فرمایا جہاں سے مرضی پڑھو، تو میں بتاتا ہوں حسین کا ذکر ہے کہ نہیں۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی تحقیق، جہاں سے مرضی پڑھو۔ اس نے قرآن کھولا، بڑی فصاحت کے ساتھ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف پڑھی، بڑے خوبصورت لب و لہجہ میں پڑھی۔ یہ اس کے لیے لائق تعریف ہے اور ہمارے لیے مقام فکر ہے کہ کافر قرآن کو فصاحت و بلاغت سے پڑھیں اور ہمیں بسم اللہ بھی صحیح پڑھنی نہ آئے، یہ قابل غور بات ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھی، ابھی آگے پڑھنے ہی والا تھا، آپ نے کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، وہ رک گیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد نکالو کتنے ہیں؟ پھر فرمایا اس کے عدد ہیں 786، اس کے عدد ہیں 786۔ امام حسین کے عدد ہیں 210۔ امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، آپ کا سن شہادت ہے 61 ہجری، اور جہاں آپ نے جام شہادت نوش کیا اس جگہ کا نام کربلا ہے، اس کے عدد ہیں 261۔ امام حسن کے عدد ہیں 200، امام حسن کا سن شہادت ہے 50۔ اب اس کو جمع کر لو، 210 جمع 4 جمع 61 جمع 261 جمع 200 جمع 50، یہ کل بنتے ہیں 786۔ اللہ والوں کا اپنا ہی انداز ہوتا تھا، اور میں تو کہتا قرآن میں حسین کا ذکر نہیں ہے، حسن کا ذکر نہیں، حسن و حسین کا بھی ذکر ہے، ان کے سن شہادت کا بھی ذکر ہے، امام پاک کے مقام شہادت کا بھی ذکر ہے، جس سال ان کی شہادت ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ ابھی تو نے بسم اللہ پڑھی، آگے پڑھ تو میں اور بھی بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کی قرآن پر اتنی تحقیق ہے، اگر قرآن میں اتنے علوم موجود ہیں تو حضور کلمہ پڑھائیے، مجھے بھی مسلمان کر دیجیے۔ سبحان اللہ۔ ہم الحمدللہ حضور کی برکت سے، حضور کے صدقے سے، حضور سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کی عطا سے،
اور حضور کے صدقے سے حضور کی آل پاک سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے نا ہدایت کو پا جاؤ گے۔ اور فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ہم الحمدللہ صحابہ کے ستاروں سے رہنمائی بھی لیتے ہیں اور اہل بیت کی کشتی کے دامن کو بھی تھاما ہوا ہے۔ اسی لیے ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، کہتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، یا دونوں سبحان اللہ۔ دیکھیں ہمیں تو قرآن کہتا ہے امام پاک زندہ ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، صرف کہنے کی بات نہیں ہے، فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرو، ولا تحسبن، ہرگز ہرگز مردہ گمان بھی نہ کرنا وہ زندہ ہیں۔ تو زندہ امام حسین ہیں، اللہ نے آپ کو ایسا زندہ کیا۔ میں نے محفل ذکر پر سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھا تھا، اس کا ایک ہی شعر پڑھتا ہوں، بڑا مزے کا شعر ہے۔ جب آپ کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، رات بھر انگریز نے تشدد کیا تھا، زخموں سے چور جسم تھا، ایسے میں وہ حضور کی نعت جو اپنی لکھی ہوئی تھی پڑھتے ہوئے پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ شہید جنگ آزادی ہیں اور ان کو مراد آباد کی جیل کے سامنے مجمع عام میں پھانسی دی گئی تھی کہ انہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ کیوں دیا تھا۔ اب وہاں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ جائیں گے، وائسرائے کو بھول جائیں گے، ملکہ اول اور دوئم کو بھی لوگ بھول جائیں گے، بڑے بڑے شہنشاہوں کے نام و نشان مٹ جائیں گے، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانی پنجتن رہ جائے گا۔ امام علی مقام تو شہید ہو گئے تھے، یزید بظاہر کامیاب ہو گیا، دیکھنے کے اعتبار سے اس نے کہا قتل کر دو، اگر نہیں بیعت کرتے تو وہ تو بظاہر کامیاب ہو گیا۔ نام کس کا زندہ ہے؟ آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانی پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ میرے حسین کا ذکر قیامت تک رہے گا، قیامت تک ختم نہیں ہو جائے گا، پھر قیامت کے دن بھی میرے امام کے ذکر کے ڈنکے بجیں گے۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، جب حضور شفاعت تقسیم فرمائیں گے، اللہ اذن شفاعت دے گا، اب حضور کی شفاعت کے بعد حضور کی آل بھی شفاعت کرے گی، اصحاب بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، یہاں تک
اعلان ہوگا این المؤذنین، او اذانیں پڑھنے والو تم بھی آؤ شفاعت کرو، این الفقراء، محبوب کریم کی امت کے فقیروں آ جاؤ تم بھی آ جاؤ شفاعت کرو، این الامام، امام بھی آئیں گے، امامت کرنے والے وہ بھی شفاعت کریں گے۔ تو جب سب یہ شفاعت کریں گے میرے امام بھی شفاعت تقسیم فرما رہے ہوں گے، قیامت کے دن بھی ان کا ذکر پاک ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ وہ حدیث آپ نے بارہا سنی، اور تذکرہ کربلا میں ہم بار بار بھی واقعہ سنیں تو تشنگی ختم نہیں ہوتی، ایسے ہی ذکر حسنین کریمین کے متعلق احادیث بار بار بھی سنیں نا تو تشنگی ختم نہیں ہوتی، ہر بار اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ اور حضور کی وہ حدیث سبحان اللہ، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں امی جان نے مجھے حکم فرمایا جاؤ مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کر حضور سے اپنے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کروا کے آؤ۔ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سرکار مصروف تھے، میں التجا نہ کر سکا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز حضور نے پڑھائی، پھر مصروف تھے، پھر میں عرض نہ کر سکا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت، عشاء کا وقت ہو گیا، اور عشاء کے بعد حضور تشریف لے گئے، میں عرض نہ کر سکا۔ صحابہ کرام موقع دیکھ کر عرض کرتے تھے، ایسے ہی نہیں کہ فوراً اپنی عرض پیش کر دی، دیکھا کہ حضور اب میں عرض کروں تو ادب کے خلاف تو نہیں ہوگا، تو بس وہی موقع تلاش کرتے رہے۔ سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھائی، حضور تشریف لے گئے، کہتے میں حضور کے پیچھے پیچھے سرکار ایک جگہ پر ٹھہر گئے، تھوڑا سا اندھیرا تھا، مجھے لگا کسی سے حضور بات کر رہے ہیں، میں نے کہا چلیں حضور کی بات مکمل ہو جائے تو پھر میں عرض پیش کروں حضور کی بارگاہ میں۔ میں نے دیکھا کہ حضور کسی سے باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرنے والا چلا گیا تو سرکار کریم علیہ السلام نے اندھیرے میں ہی آواز دے کر مجھے کہا وہ پیچھے آنے والے تو حذیفہ ہے؟ جی یا رسول اللہ حذیفہ ہوں، جی آقا میں حذیفہ ہوں۔ کس کام سے آیا ہے؟ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ ماں نے کیا کہہ کے بھیجا تھا یاد ہے آپ کو؟ امی جان نے کہا تھا میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤ حضور سے جا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ حضور کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ آج بھی جو سمجھدار عشاق ہے نا، حضور کی دہلیز پر جا کر کہتے ہیں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ شفاعت کر دیجئے ہماری، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ سے منظوری دلا دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے پتہ ہے کہ حضور کی اللہ تعالیٰ ٹالتا نہیں ہے، موڑتا نہیں ہے۔ تو حضور کے پاس جا کر دعا کروانا، ابھی صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا، حضور نے خود ہی فرمایا اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرماتے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا ابھی میرے پاس جو آیا تھا جس سے میں باتیں کر رہا تھا جانتے ہو وہ کون ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ ایک فرشتہ تھا، خصوصی اجازت لے کر آیا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کروں، مجھے سلام کیا ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے آقا مبارک ہو آپ کے شہزادے حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگ موازنہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ ارے حسین کا موازنہ تو کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ میں کبھی کبھی کلام پڑھتا ہوں، پچھلے سال بھی شاید میں نے پڑھا تھا، پتہ نہیں کلام کس کا، اس میں کچھ غلط باتیں ہیں لیکن کچھ جو اچھے شعر ہیں بڑے ہی اچھے ہیں۔ کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ بڑی کچھ لوگوں کی عقل میں بڑا مسئلہ ہوا، امام حسین کا تو کسی سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ استغفر اللہ معاذ اللہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے یزید کے ساتھ موازنہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے،
جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے. میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین. سبھی کہہ دو میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین. امن کا مہر و ماہ بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ. اچھا، شاعر نے ایک بڑا خوبصورت خیال اس کلام میں پیش کیا. وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے پھر زندگی مل گئی، اس بات پر کہ مجھ سے سوال ہوا، ہاں بھئی تیرا رہنما کون تھا؟ تو کس فکر کا قائل تھا؟ یزیدی فکر کا قائل تھا یا حسینی فکر کا قائل تھا؟ حسینی تھا، یزیدی تھا. تو جب میں نے کہا نا کہ میں حسینی ہوں تو پھر مجھے حیات مل گئی. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا، ہے کون تیرا رہنما؟ تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا، ہے کون تیرا رہنما؟ تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. ہاں میرا بادشاہ حسین، ہاں میرا بادشاہ. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو حکومت کی خاطر تھا، وہ حکومت کی خاطر تھا ان کا سب کچھ. ارے تم کیا سمجھتے ہو میرے امام کے مقام کو؟ جن کو حضور کہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، انہیں دنیا کی حکومت کی ضرورت ہے؟ جن کو جنت کی سرداری مل رہی ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا
حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، سرکار کے سامنے شہزادے کھیل رہے ہیں، حضور ان کو کبھی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی حضور کے سامنے جلوہ فروز ہیں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں میں کیوں نہ ان سے محبت کروں، ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، اشمہما، میں ان کی خوشبو کو سونگھتا ہوں۔ اگر کسی کو یاد ہو بچپن میں ماں کی آغوش، کسی کو اپنی فوت شدہ ماں کی آغوش کا بچپن کا وقت یاد ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ ماں کے بدن کی ایک بھینی بھینی مہک ہوتی ہے، بچوں کو وہ خوشبو آتی ہے۔ بیٹے کا بدن کیسا ہی ہو، ماں کو جو محبت ہوتی ہے اس محبت کی وجہ سے خوشبو ہی آتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم پیشانی بھی چومتے تھے، چہرہ مبارک بھی چومتے تھے، حلق بھی چومتے تھے، صرف چومتے نہیں تھے، حضور سونگھتے بھی تھے، بدن کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہوتے تھے۔ اور یہ تو ایک فطرتی بات ہے نا کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے، اور جو ہو ہی پھول اس سے خوشبو کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پسینہ اتنا خوشبودار تھا کہ جس دلہن کے بدن کو حضور کا پسینہ لگ گیا وہ بھی خوشبودار ہو گئی۔ اور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں نے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ روایت بالمشافہ سنی ہے کہ جس دلہن کے بدن سے حضور علیہ السلام کا پسینہ مس ہوا تھا اس کے گھر میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نہ صرف بچے سے خوشبو آتی بلکہ گھر خوشبو سے مہک جاتا تھا۔ اب اگر پسینہ مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو حضور کے شہزادے کے بدن کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا؟ سیدی رضا کیا کہتے ہیں؟ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا میرے سلطان پھول ہیں۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ پھول ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگھتے ہیں، ان کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور خوشبو کا لطف لیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی کندھوں پر شہزادے سوار ہیں۔ اب ظاہر ہے حضور کے کندھوں پہ سواری معمولی اعزاز تو نہیں ہے، تو دیکھ کر عرض کی شہزادو بڑی بڑی شان ہے آپ کی، بڑی بات ہے بھائی، کتنی حسین سواری پر سواری کر رہے ہو، اللہ کے حبیب کے جسم پر سواری کر رہے ہو، بڑی بات ابھی اتنی خوبصورت اتنی عظیم الشان سواری تمہیں نصیب ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا صرف سواری حسین نہیں ہے، سوار بھی بڑے حسین ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں سفر تھا، راستے میں
حسنین کریمین دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، کیوں شہزادے رو رہے ہیں؟ عرض کی حضور پیاس سے رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا مجھے پکڑاؤ۔ ایک شہزادہ پکڑایا، حضور علیہ السلام نے منہ کھولا، اپنی زبان مبارک منہ میں ڈال دی۔ اب حضور کی زبان کو چوس رہے ہیں، یہاں تک کہ چوس چوس کر قرار آ گیا۔ لعاب مصطفیٰ کو معمولی شے تو نہیں ہے نا، یہ وہ لعاب ہے۔ یمن کے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے، ہم نے عرض کیا حضور ہمارے کنویں کا پانی بڑا کڑوا ہے، حضور نے تھوڑا سا پانی لیا، اس میں کلی فرمائی، کہا کنویں میں ڈال دینا۔ کہتا ہے اگلی بار جب ہم آئے تو صحابہ نے پوچھا بھئی تم پانی لے کر گئے تھے، کیا ہوا؟ تمہارے کنویں بڑے کڑوے تھے۔ کہتے جب سے حضور کا پانی برکت والا ڈالا کنویں میٹھے ہو گئے۔ اب جس زبان کو چوسا ہے، پہلے ایک شہزادے نے چوسا، پھر دوسرے نے چوسا، دونوں کو سکون مل گیا، قرار مل گیا۔ جنہوں نے زبان مصطفیٰ چوس کر پیاس بجھائی ہو، اس شہزادے کی شان کا کیا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کے لیے حضور اپنے سجدوں کو طویل کر دیں، سجدوں کو طول دے دیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ وہ روایت ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ہیں، بہت سی ایسی باتیں بھی لوگ پیش کر دیتے ہیں جو کہیں لکھی نہیں ہوئی۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یار جب مستند باتیں موجود ہیں، جب صحیح احادیث موجود ہیں، تو پھر غیر صحیح یا ضعیف یا مجہول گھڑ کر باتیں بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ گھڑے تو وہ جس کے پاس شان کے لیے کچھ ہو نا۔ ہمارے پاس تو حسنین کریمین کی شان کے لیے اتنا زیادہ ہے کہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خوب تربیت فرمائی، حضور نے بچوں کی تربیت فرمائی۔ مسجد نبوی شریف میں صدقے کی کھجوریں پڑی تھیں جن پر فقراء کا حق تھا۔ اب بچے تھے، بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا، بچوں کو جو کھانے والی چیز ملے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ حسین پاک نے اٹھائی، منہ میں ڈال لی، سرکار علیہ السلام نے انگلی ڈال کر منہ سے نکال دی، کہا نہیں یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ میرے آقا نے تربیت فرمائی، اور پھر حضور کی تربیت کا اثر تھا کہ ایسا بھی ہوا کہ 1000 اشرفیاں تحفہ پیش کی گئی، فقیر آیا 1000 کی 1000 عطا فرما دی۔ یہ امام پاک کی سخاوت کا عالم تھا۔ کسی غلام نے، کنیز نے ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، اسی کے بدلے میں اس کو آزادی عطا فرما دی۔ اور شہزادوں کے متعلق آپ یہ روایت بھی سنیں گے کہ مہمان بیٹھے تھے، باندی سے ہاتھ سے پیالہ سرک گیا، پھسل گیا، گر گیا، کپڑوں پہ گرا، کپڑے بھی خراب ہوئے، اور مہمانوں کو جو کھانا پیش کرنا تھا وہ بھی نہ پیش کیا جا سکا۔ تو یہ ایسے موقع پر غصہ تو آتا ہے، غصہ تو آ جاتا ہے، جلال تو آ جاتا ہے۔ امام پاک جلال میں آئے تو فوراً، وہ بھی آپ کی صحبت میں رہنے والی تھی، اس نے عرض کیا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ جی ہاں، والکاظمین الغیظ، جزاک اللہ تعالی۔ علامہ صاحب نے آیت یاد دلا دی، اس نے قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ پڑھ دیا، والکاظمین الغیظ، کہ ایمان والے غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ کے جو چہرے پر جلال تھا فوراً ختم ہو گیا۔ اس نے جب دیکھا نا یہاں تو جلال چلا گیا، اس نے اگلا حصہ پڑھ دیا، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی تجھے معاف کیا، جاؤ عیش کرو، تجھ سے نہیں پوچھا رہے گا یہ تم سے جرم کیوں ہوا، غلطی کیوں ہوئی۔ اس نے جب دیکھا دریائے کرم جوش میں ہے، اگلا حصہ بھی پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ دیکھیں ہمارے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے نا کہ یار اس پر عمل کرو، تو لوگ کہتے ہیں اور بھی بڑی آیتیں نے، کسی کو منع کیا جانا یار یہ جو آپ غلط کر رہے ہیں اس پر قرآن کریم کی آیت ہے، ممانعت ہے، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جرم ہے، حدیث میں اس کی ممانعت ہے، تو لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے امام کی تربیت دیکھیں، جلال کی حالت میں مہمانوں کے سامنے بظاہر انسلٹ ہوئی ہے، لیکن اس نے جب قرآن کی آیت پڑھی فوراً معاف بھی کر دیا، درگزر بھی فرمایا، اور انعام عطا فرماتے ہوئے آزاد بھی کر دیا۔
میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ نہ کہا کریں وہ انہوں نے ایک بوند پانی کی مانگی، ایک گھونٹ مانگا، ایسے مانگا، اس طرح کی تصویر نہ پیش کیا کریں۔ میرے امام پاک سے بڑھ کر شجاعت کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ جو پانی کے لیے کہا جاتا نا، ادیب رائے پوری صاحب بڑے پیارے حضور کی آل پاک میں سے ایک بڑا پیارا پھول ہیں، وہ سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کراچی کے ایک شاعر بزرگ ہیں، علم والے تھے، انتقال کر گئے، ان کا بڑا خوبصورت کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ کہا کرو کہ حسین ترستے رہے ہیں، حسین نہیں ترسے، پانی ترستا رہا ہے، پانی ترستا رہا ہے، کاش میں حسین کے ہونٹوں کے ساتھ مست ہو جاؤں۔ ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت۔ تو یہ نہ کہیں کہ حسین ترستے تھے، ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت، صلی علی نبینا صلی علی، بلند آواز سے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب کا جواب ریت پر، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ آل نبی کا کام تھا، بڑا زبردست شعر ہے یہ، کمال کا شعر ہے۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع صلی علی محمد
میرے امام پاک کی جب ولادت ہوئی، اللہ اکبر، آپ کے کانوں میں اذان کی آواز کس کی گونجتی ہے؟ میرے آقا کی۔ حضور خود کانوں میں اذان پڑھتے ہیں اور حضور اپنے لعاب پاک سے منہ میں گٹی ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کی گود میں ہیں، نام مبارک سرکار خود تجویز فرماتے ہیں۔ مولا علی نے آپ کا نام حرب رکھا تھا، فرمایا نہیں، ان کا نام حسین رکھو۔ مولا علی کو یہ لفظ پسند ہوگا۔ حضرت حسن کی جب ولادت ہوئی ان کا نام بھی حرب رکھا تھا، فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھو۔ پھر حضرت حسین پاک کی جب ولادت ہوئی تو ان کا نام بھی حرب رکھا، فرمایا نہیں علی، اس کا نام حسین رکھو۔ اللہ اکبر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا تھا۔ جو ہو چکا ہے یہ بھی بتایا تھا، جو ہوگا یہ بھی بتایا تھا۔ اس لیے حضور نے جب گود میں لیا شہزادے کو تو سرکار علیہ السلام نے ایسی دعا مانگی جو نہ کسی نے مانگی ہے نہ ہی شاید مانگ سکے۔ حضور نے کہا اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، مولا میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اب پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے دعا مانگنی، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ اس کا مستقبل اچھا فرما، یا اللہ اس کو نیک بنا، اس کو صحت والی زندگی عطا فرما، والدین کی آنکھوں کا تارا بنا، خیر و برکت کا ذریعہ بنا، حضور کا امتی بنا، غلام بنا، اچھا بنا، سعادت مند ہو، بدبخت نہ ہو، یہ دعا مانگتے ہیں۔ اور حضور کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما۔ حضور جانتے تھے یہ صابرین کا سردار ہوگا، صبر کرنے والوں کا سردار ہوگا۔ وہ آقا جن کی جھولی میں کھیلتے ہیں، جن کے کندھوں پر سواری کرتے ہیں، جن کی زبان کو چوستے ہیں، اسی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال آپ کے بچپن میں ہوا تو حضور کی دعا آپ کے پیش نظر رہی ہوگی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ 6 ماہ بعد والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ وہ ماں جنہوں نے شفقتوں سے، لاڈوں سے پالا، محبتوں سے، ابھی بچپن تھا آپ کا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور پھر بھی آپ کو حضور کی دعا کا سہارا ملا، آپ نے صبر کیا۔ آپ پوری آپ کی سیرت میں کہیں آپ کو ایسا جملہ نہیں دیکھیں گے جس میں امام پاک نے بے صبری کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا حسین پاک نے نہ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں کہیں بھی بے صبری کا اظہار نہیں کیا۔ میرے آقا کی دعا تھی اے اللہ اس کو صبر عطا فرما۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت ہوئی، حسین پاک نے صبر کیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن میری امت کے 2 گروہوں میں اتفاق و اتحاد کا سبب بنے گا، تو حضرت حسن کی جب شہادت ہوئی آپ نے صبر کیا، یہاں تک صبر کرتے آئے تو کربلا میں آ کے میرے حسین نے صبر کا دامن چھوڑنا تھا؟ ان کی تو ساری زندگی صبر سے لبریز ہے، صبر کرتے ہوئے یہاں پر آئے۔ امام پاک کربلا کے ریگزار میں ہیں اور آپ کے سامنے بھائی، بھتیجے، بھانجے سب نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ اور میں جانتے ہیں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں کوئی فوت نہ ہوا ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ جس گھر میں کوئی فوت نہ ہوا ہو، کوئی نہ کوئی تو دنیا سے گیا ہی ہوتا ہے۔ اور جب کوئی اپنا دنیا سے جاتا ہے، صبر کا دلاسا دلانے والے بڑے ہوتے ہیں لیکن اپنے دل کو قرار نہیں آتا۔ جس کا پیارا چھوڑ کر گیا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے میرے دل کا دکھ اور درد کس کیفیت کا ہے۔
اور میں نے اس کو کیسے برداشت کرنا ہے. لیکن امام پاک کی شان دیکھیں کہ بھائی بھتیجے بھانجے سب شہید ہوئے پڑے ہیں، اور امام عالی مقام امام حسین ایسے عالم میں بھی صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں. یہ امام پاک ہماری تربیت کر رہے ہیں، اے حسینیوں صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا. یہ تربیت ہماری کر رہے ہیں. آپ نے وصال تک صبر کیا ہے، اور امام پاک سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آج ہم امام پاک کی محفل سے یہ عزم لے کر جائیں، ہم نے صبر کرنا ہے. صبر کرنا کس چیز پر ہے؟ آپ نے یہ عہد کر لیا الحمدللہ کہ ہم صبر کریں گے. صبر کرنا کس چیز پر ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کی سلامتی فرمائے، سب کو حوادث سے محفوظ فرمائے. صبر ہوتا کیا ہے؟ صرف مصیبت کے وقت صبر کرنا یہی صبر نہیں ہوتا. صبر کا بہت بڑا درجہ ہے ایک جو ہمارے لیے ہے آج، جس صبر کی ہمیں ضرورت ہے آج کے اس دور میں، آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، آج کے اس دور میں جب ہر طرف سے شیطان نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. ہمیں امام پاک کو یاد کر کے صبر کرنے کی ضرورت ہے. کب صبر کرنا ہے؟ جب نفس کہے، جب شیطان کہے کر لے برائی، جب طبیعت اکسائے برائی پر، جب آنکھیں ترسیں حرام دیکھنے کے لیے، جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ برائی کو پرچیز کر سکتے ہیں یا آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. ایسے میں جب ہر طرف سے سہولیات مل رہی ہوں برائی کرنے کے لیے، اس وقت جب طبیعت برائی کی طرف مائل ہو، طبیعت سے کہو، نفس سے کہو اور رک جا، میرے رب نے روکا ہے، میرے مصطفیٰ نے روکا ہے، میں صبر کروں گا، میں حدوں کو نہیں توڑوں گا. میرے آقا نے فرمایا ہے جو آنکھیں حرام دیکھیں گی ان کو دوزخ کی سلائیاں اس میں ڈالی جائیں گی، میں نہیں دیکھوں گا حرام. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ زنا سے بچو اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بھی صبر ہے میرے بھائی. ہم یہ بھی صبر نہ کر سکیں اور پھر کہیں امام پاک ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ذرا سوچنے کا وقت ہے، مقام غور ہے. امام عالی مقام امام حسین کا صبر، سید الصابرین کا صبر یاد کرتے ہوئے خود سوچیں، ہم برائی سے صبر کرتے ہیں؟ رکتے ہیں برائی سے؟ ہر برائی کیے جائیں اور پھر کہیں ہم حسینی ہیں؟ یہ نعرہ سچا نہیں ہے.